زیادہ وقت تنہائی میں رہے. جب میل جول کم ہوگا خود بخود تنہائی ہوگی نہیں ہوگی؟ ہاں، اس لیے کبھی کبھی انسان تنہائی میں رہا کرے. اور تنہا کوئی ہوتا نہیں، ہوتا ہے نا. اگر کسی بڑے مجمع میں ہوں تو وہاں 10-15 دوست ہیں، ہر کسی کی طرف کچھ نہ کچھ توجہ دھیان رہتا ہے. اب 2 آدمی ہیں دوست، ہے نا، آپ اس دوست کو وہ چھٹی کر دو، اب کون حقیقی دوست ہے کہ نہیں؟ ہاں. تو زیادہ آدمی کوشش کیا کرے، آپ تنہائی میں بیٹھے رہیں، ذکر اذکار بھی نہ کریں، جب بھی فائدے سے خالی نہیں. مطالعہ کرے آدمی لیکن تنہائی میں، اس کا اپنا الگ مزہ ہے. اور لوگوں کے ساتھ، اس لیے دوسروں کو بھی تنہائی اس کا کیا رکھنا چاہیے، تنہائی کا لحاظ. یہ نہیں کہ ہر وقت آدمی کے ساتھ بندہ چمٹا رہے. اس میں 2 وہ ہیں، ایک تو اس کا بھی نقصان ہے، اس کو تنہائی کا موقع ملتا نہیں. پھر یہ کہ جس کے ساتھ ہمارا تعلق وہ کوئی فرشتہ تو ہے ہی نہیں، وہ بھی بشر ہے، تو اس سے بعد میں نقصان بھی ہو جاتا ہے. تو زیادہ وقت کس میں گزارے؟ ہاں، یہ تنہائی بہت ضروری ہے. حضور علیہ السلام تنہائی کے لیے حاصل کرنے کے لیے کہاں تشریف لے جاتے تھے؟ غار حرا میں. اور حضرت عائشہ فرماتی رضی اللہ عنہا کہ وحی کا سلسلہ کس طرح شروع ہوا؟ فرمایا حبب الیہ الخلاء، حضور علیہ السلام کے لیے تنہائی کو محبوب کر دیا گیا تھا. اور کتنا آج کل تو تھکتے ہیں. میں تو اب تک 1 بار غار حرا گیا ہوں، اور 1 ہی بار غار ثور چڑھنا پڑتا ہے. اچھا خاصا ماشاءاللہ سفر ہے. غار حرا تو بالکل ہی اس میں زیادہ چڑھائی ہے. اور اب جو غار حرا جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بار بار حرمین شریفین پہنچنا نصیب کرے. حرم سے لے کر غار حرا کا جو نیچے والا حصہ ہے وہاں تک تو گاڑی میں جاتے ہیں، صرف چڑھنا پڑتا ہے. اور حضور علیہ السلام اپنے دولت کا دس ہے، غار حرا کی جڑ تک بھی پیدل، پھر وہاں سے بھی. اور پھر ان کے ساتھ کچھ توشہ بھی ساتھ لے لیا کرتے تھے. اور کبھی کبھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بھی حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لے جاتی، کچھ کھانے پینے وغیرہ کی چیزیں لے کر. تو وہاں کیا تھا؟ تنہائی. پھر جب وہ تنہائی کا ایک وقت پورا ہو گیا تو اس کے بعد اللہ کی طرف سے وحی آئی. تو اس لیے بندے کو کچھ نہ کچھ وقت تنہائی کا گزارنا چاہیے. کم سے کم 40 دن تو گزارنا ہی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ 40 دن کے اندر 40 دنوں کو تبدیلی میں بڑا اثر ہے. دیکھو انسان جب ماں کے پیٹ میں بنتا ہے تو ہر 40 دن کے بعد تبدیلی آ جاتی ہے. 40 دن نطفہ، 40 دن مضغہ، علقہ، 40 دن مضغہ. 3 چلے تبلیغ والوں کی 3 چلے ہو گئے نا، تو 3 چلوں کے بعد پھر روح پڑ جاتی. اس لیے چلے ولے بھی خالی نہیں. بعض روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ اللہ کے لیے تنہائی 40 دن خاموشی اختیار کرے تو اس کے لیے بعض مرتبہ حکمت کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. تو تنہائی کا وقت نکال لینا چاہیے، ٹھیک ہے نہیں؟ ہاں، کم سے کم 40 دن آدمی بیٹھ جائے کہیں تنہائی، کہیں جگہ نہیں مل گئی تو کھمبر میں جا کر بیٹھ جائے، ہے نہیں؟ یہ تو ویسے بھی آتا ہے. اخیر زمانے میں عرض کیا گیا، فتنوں کا جب دور آ گیا تو عرض کیا گیا اس میں سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ تو 2 آدمی کی نشاندہی کی. ایک وہ جو اپنی بھیڑ بکری گائے بھینس کے ساتھ کہیں اوپر چلا گیا پہاڑی وہاڑی پر، جہاں اس کو پینے کے لیے پانی ملتا ہے جانوروں کو، اور گھاس پھوس بھی ملتی ہے، اور کھانے کے لیے بکریوں کا کیا پیتا ہے. ایک اور آدمی وہ نہیں بتاؤں گا، اس کا غلط مطلب نکالو گے. پتہ نہیں کیا تھا بھائی. ہاں، تنہائی میں زیادہ وقت کہاں گزارے؟ تنہائی. لیکن یہ ذہن میں رکھے تنہا میں کبھی تنہا آدمی ہوتا نہیں. ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو
رابعهم، 3 آدمی ہوں تنہائی میں تو ان کو یہ نہیں سمجھنا ہم 3 ہی ہیں، بلکہ چوتھا بھی ہے. چوتھا کون ہے؟ اللہ. ولا خمسۃ الا ہوا، 5 ہوں تو چھٹا ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا ہوا معهم، نہ اس سے کم اور نہ اس سے، یعنی 3 سے کم ہوں 2 ہوں، 2 سے کم ہو 1 ہو تو 7 کون ہے؟ اور بڑے سے بڑا مجموعہ ہو تو 7 کون ہے؟ اور فرما ثم ينبئهم بما عملوا، وہ چونکہ ہر وقت 7 ہوتا ہے تو ایک دن آئے گا اللہ وہ سارا جتلائیں گے جو دنیا میں کیا کیا کرتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دین میں سب اس میں دوب ہاں دوبی میں جا رہے. چلو اللہ تعالیٰ کے شفا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. زیادہ وقت تنہائی میں رہے